أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. سورہ واقعہ آیت نمبر 41 وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَا کا تیسرا جز، یعنی تیسرے قسم کے لوگ مقربین، پھر اصحاب میمنہ. اصحاب میمنہ کے اندر کچھ وہ لوگ ہیں جو کہ مقربین ہیں اور کچھ وہ لوگ ہیں جو کہ عمومی مومنین ہیں. یہاں سے اصحاب الشمال تیسرا گروہ وہ ہیں جو اصحاب الشمال ہیں. ایک لحاظ سے تسلی ہے کہ مومن اگر مقربین میں سے نہ ہو سکا تب بھی وہ اصحاب یمین میں ضرور ہوگا. جس کا حالت ایمان میں انتقال ہوگا وہ اصحاب یمین میں سے ہوگا. البتہ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ گنہگار مومن جو کسی کا حق مارتے تھے، حرام کا مرتکب ہوتے تھے، ان کو بھی اصحاب الشمال میں کچھ وقت رکھا جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور وہ لوگ یعنی تیسری جماعت جو بائیں ہاتھ والے ہیں. ما اصحاب الشمال، کیا ہے ان کا حال بائیں ہاتھ والوں کا. فی سموم و حمیم، سموم کہتے ہیں گرم ہوا، جھلسا دینے والی ہوا. بعض حضرات کہتے ہیں سموم سم سے زہریلی ہوا، یعنی ایسی ہوا جو جسم کے اوپر سے کھال کو ادھیڑ کر رکھ دے. یعنی وہ ہوا جب ایٹم بم چلتا ہے تو اس جیسی ہوا چلتی ہے جو انسان کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے، انسان کو جھلسا کے رکھ دیتی ہے. فی سموم و حمیم، وہ سموم گرم ہوا میں ہوں گے. وہ حمیم، اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. وہ ظل من یحموم، اور سائے بھی ایسے ہوں گے جو ان کو گرم کر دیں گے. بعض حضرات نے لکھا وہ ظل من یحموم، کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. لا بارد ولا کریم، کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی اور کوئی کرم نوازی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ صفت غضب میں آتے ہیں تو اللہ صفت غضب میں کمال ہیں. اللہ صفت کرم میں آتے ہیں تو صفت کرم میں کمال ہیں. لہذا جب صفت غضب ہے تو صفت غضب علی وجہ الاتم، یعنی انتہا درجے کی ہے. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ لوگ اس سے پہلے بڑے تعیش میں تھے. نفس تعیش، نفس عیاشی، یہ کوئی منع نہیں ہے بلکہ شریعت میں حکم دیا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو انہم کانوا قبل ذلک مترفین، مترف اس عیاشی کو کہتے ہیں جو نافرمانی والی عیاشی ہے. بیوی میسر ہے مگر کہیں اور منہ کالا کر رہا ہے، یہ نافرمانی والی عیاشی ہے. اسی طریقے سے حلال میسر ہے، حلال چھوڑ کے حرام کاری کی طرف جا رہا ہے، تو یہ وہ عیاشی ہے جو کہ ناجائز ہے، یعنی وہ عیاشی ہے جو کہ گناہ ہے. میسر ہے پیسہ، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اس کو اپنے اوپر خرچ کرے، مگر خرچ کرنے میں وہ عیاشی کا ایسا شکار ہو رہا ہے کہ فضول خرچی، تو یہ مترف ہے، مترف. تو انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ نافرمانی والی عیاشی میں مبتلا تھے. اور وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، وکانوا یصرون، اور وہ اصرار کرنے والے تھے علی الحنث العظیم، بڑے گناہوں پر، یعنی بڑے گناہ کا بار 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 اصرار کرنے والے ہیں. حدیث میں آتا ہے اصرار کرنا کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی نے ایک گناہ کیا پھر توبہ کی، پھر گناہ کیا پھر توبہ کی، پھر گناہ کیا پھر توبہ کی.
حتی یتوب 70 مرات، یہاں تک کہ 70 مرتبے ایک دن 70 مرتبے ایک گناہ کیا، پھر 70 مرتبے اس نے توبہ کی تو ولم یصر میں داخل ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک گناہ کا تکرار کیا اور اس پہ توبہ نہ کی تو یہ داخل ہے گناہ پر اصرار کرنے والا۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ میں داخل ہے کہ ایک آدمی ایک گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کے اوپر اصرار کرنے لگتا ہے، اس کو بار بار کرنے لگتا ہے۔ جب وہ بار بار کرنے لگتا ہے تو اس گناہ پر توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے۔ بطور مثال بدنظری کرنا گناہ ہے، مگر آج کے زمانے میں کسی کو سمجھاؤ کہ بدنظری گناہ ہو کہ یہ کون سا گناہ ہے، کیونکہ جب گناہ عام ہو جاتا ہے تو اس کا گناہ ہونا دل سے نکل جاتا ہے۔ داڑھی منڈانا گناہ ہے، مگر جب وہ زیادہ عام ہو جاتا ہے تو داڑھی منڈانے والا اپنے گناہ پہ نادم تھوڑی ہوتا ہے، پھر توبہ تھوڑی کرتا ہے۔ وکیل اپنے جھوٹ بولنے پہ نادم تھوڑی ہوتا ہے، وہ توبہ تو نہیں کرتا، کیونکہ وہ جھوٹ بول بول کے اس گناہ کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ کا یہ مطلب ہے کہ کوئی شخص اپنے گناہ کو کر کر کے اس گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنے لگے، یہ ہے وَلَمْ يُصِرُّونَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، وہ گناہ کبیرہ پر، بڑے گناہ پر اصرار کرنے والے تھے۔ آج دیکھیں موسیقی کانوں میں پڑ رہی، موسیقی سننا گناہ کبیرہ ہے، مگر اس گناہ کا گناہ ہونا دل میں نہیں رہا۔ تو موسیقار ہیں، گلوکار ہیں، ان کو لوگ بڑی متبرک شخصیات سمجھتے ہیں، کیوں جی؟ وہ کبھی کبھی دین کی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ کمال کر دیتے ہیں۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ کہ گناہ کبیرہ کا اصرار اتنا کیا کہ وہ گناہ ہضم ہو گیا۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ اور وہ یہ کہتے ہیں اِذَا مِتْنَا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا اور ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، تو أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اب آباؤنا الاولون ہمارے جو آباء و اجداد ہیں کیا ان کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ تو آپ ان کو جواب دیجئے، قل آپ کہیے ان الاولین والآخرین، ابتدا کے لوگ اور بعد کے لوگ، لمجمعون ضرور جمع ہوں گے، الی میقات یوم معلوم ایک وقت مقررہ پر، ایک میقات پر جو کہ یوم معلوم میں ہے، ایک پکے ٹھکے دن میں اللہ نے جمع کرنا ہے، میں نے آپ نے اس دن میں جمع ہونا ہے۔ اللہ پکا کا میقات جیسے عصر کا وقت ہوا ہے تو مغرب کے وقت کو کتابوں میں لکھا کتاب المواقیت، کتاب المواقیت میں فجر کے وقت کا بیان ہے، ظہر کے وقت کا بیان، عصر کے وقت کا بیان، مغرب کے وقت، اس کو کتاب المواقیت یعنی وقت مقرر۔ تو الی میقات جیسے ہم یہاں سے عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں تو ایک میقات ایک جگہ مقرر ہے، وہاں سے احرام باندھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں میقات۔ ہمارے یہاں سے یلملم میقات ہے، مدینہ سے ذوالحلیفہ ہے، عراق سے ذات العرق ہے، تو یہ میقات ہے۔ جب میقات ہے تو میقات ایک مقرر جگہ ہے جو پہلے سے طے ہے، یعنی وہ تبدیل ہونا ممکن ہی نہیں۔ بدر مثال میں کہوں بجلی نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے، لیکن میں پوچھوں کیا بجلی ہے تو یہ کبھی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، اس کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ۔ تو میقات اس سے کہتے ہیں کہ جو چیز مقرر ہے وہ میقات، یعنی پہلے سے طے شدہ ہے، پہلے سے مقرر شدہ ہے کہ ابھی عصر ہے تو مغرب اوبویس ہے، مغرب آنا ہے ہی ہے، ناممکن ہے کہ مغرب کا ہو سکتا ہے میں آپ نہ ہوں لیکن مغرب ضرور ہوگی، مغرب کا وقت ضرور آئے گا، تو اس کو کہتے ہیں میقات۔ تو الی میقات نمبر ایک تو میقات ہے، نمبر یوم معلوم، ایک یوم معلوم ہے جو ہمیں پتہ ہے، ہم نے نہ نبیوں کو بتایا نہ فرشتوں کو بتایا، صرف ہمیں معلوم ہے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے وہ لوگو جو گمراہ ہو اور جو جھٹلانے والے ہو، لآکلون من شجر من زقوم،
ضرور تم کھاؤ گے زقوم کے درخت سے، فمالئون منہ البطون، اور ایسا نہیں کہ وہ بڑے مزے کا درخت ہے، بلکہ وہ درخت خود ایک عذاب ہے کہ وہ عذاب جو منہ کے اندر نہیں پہنچے گا تو اس درخت کے جلتے ہوئے کانٹوں والے پھل کے ذریعے سے منہ کے اندر پہنچے گا، اور اس لیے نہیں ہوگا کہ پیٹ بھرے، فمالئون منہ، اس سے پیٹ ویٹ کچھ نہیں بھرے گا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں صحرا میں پھنستے ہیں، تو صحرا میں پھنستے ہیں تو ریڈیٹر سے پانی لوگوں نے پیے، ریڈیٹر سے پانی نکال کے لوگوں نے پانی پیے تاکہ جان بچ جائے۔ یہ پاکستان کے صحرا کی بات کر رہا ہوں۔ تو صحرا میں لوگوں نے گرگٹ پکڑ کے کھائے، کچے کھائے ہیں، چھپکلیاں پکڑ کے کھائی ہیں، کچی کھائیں، اس سے پیٹ بھر جاتا ہے، پیٹ کو سہارا ہو جاتا ہے، جسم کا کانپنا بند ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ، بھوک تو ایسی شدید ہوگی کہ اپنے ہاتھ کھائیں گے، لیکن فمالئون منہ البطون، پیٹ نہیں بھرے گا، فشاربون علیہ من الحمیم، اور پیئیں گے اس کے اوپر کھولتے ہوئے پانی سے، فشاربون شرب الہیم، اور یہ پیئیں گے ایک بڑا ہولناک قسم کا پانی ہوگا۔ ھذا نزلہم یوم الدین، قیامت کے دن ان کی یہ دعوت۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو پیالہ ان کے سامنے لایا جائے گا پیپ کا بھرا، خون کے جب گندا ہو جاتا ہے تو وہ پیپ بن جاتا ہے، وہ کھولتی ہوئی پیپ ہوگی، اس میں سے شدید بدبو اٹھ رہی ہوگی، اور جب یہ منہ کے قریب لائیں گے تو چہرے کی ساری کھال گل کے اس کے اندر گر جائے گی، مگر پیاس ایسی ہوگی پھر بھی وہ پیئیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے ھذا نزلہم یوم، یہ ان کا چائے پانی ہے، ابھی کھانا آگے ہے، یہ ان کا چائے پانی، یہ ان کی سٹارٹنگ ہے۔ آگے کیا ہے؟ آگے وہ ایسی چیزیں ہیں جو ناقابل بیان ہے، انسان سمجھ نہیں سکتا۔ جب ایسی آیات آتی تھی تو ہمارے اساتذہ میں فرماتے تھے کہ دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگتے رہو، اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ جی ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، آپ ہمارے مقدر میں، ہماری اولادوں کے مقدر میں، ہماری نسلوں کے مقدر میں اس جہنم کو نہ لکھیے جو آپ کے غضب کی انتہا ہے، جو آپ کی ناراضگی کی انتہا ہے۔ ہمیں آپ کی ناراضگی بشکل جہنم، اس سے ڈر لگتا ہے، آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ تو جب ہم یہ دل میں تصور کریں گے تو یقیناً وہ آیت ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جب ان آیت کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے اگر دل ڈر رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ امید ہے کہ اللہ رب العزت اس ڈر کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔